تاریخ اعظم کوفی کے ترجمے میں بیان ہے کہ جب حر کے لشکر سے امام حسین کی ملاقات ہوئی تو امام نے حر سے پوچھا کہ ہماری مدد و نصرت کے لیے آئے ہو یا ہم سے جنگ کرنے آئے ہو؟ حر نے کہا مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نے جب جنگ کا سنا تو بے ساختہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو حضرت نے حجاج بن مسروق سے اذان کا فرمایا۔ اذان ہوئی اور حضرت امام حسین نے حر سے فرمایا کہ تم اپنے اصحاب کو نماز پڑھاؤ اور میں اپنے اصحاب کو، یا تم بھی میری اقتداء میں نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا ہم آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حجاج نے اقامت کہی اور حضرت امام حسین نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ جب وہ اپنے خیمے میں بیٹھا سوچ رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے، ہر شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں ایک شخص کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط حر کے نام لے کر آیا جس کا یہ مضمون تھا جب یہ خط پڑھ لے تو حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کو یوں حفاظت کرنا کہ ان سے دور نہ ہونا، انہیں میرے پاس لے آنا۔ خط کے قاصد میں نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور جب تک تم میرے فرمان پر عمل نہ کرو گے وہ تم سے جدا نہیں ہوگا۔ جب یہ خط حر کو ملا تو وہ اپنے اصحاب کو بلایا اور یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا خط آیا ہے جس میں مجھے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ میں نے اس معاملے میں بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی ایسی بات یا کام نہیں کرتا جس سے حسین ناراض ہو جائیں۔ میں اس مسئلے میں پریشان ہوں۔ حر کے اصحاب میں سے ایک شخص ابو الشعثہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے قاصد سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا کام لائے ہو؟ اس نے جواب دیا میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور اس کی بیعت کی وفا کی ہے اور اپنے امیر کا خط حر کے نام لایا ہوں۔ ابو الشعثہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو نے اس امام عبید اللہ ابن زیاد کی اطاعت کی ہے تو خدا کی نافرمانی کی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت میں فساد بار دیا ہے اور دوزخ کی آگ اپنے اوپر ڈال لی ہے۔ تیرے اس امام کی حیثیت سے اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 41۔ وہ بھی امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام عقبہ بن سمان سے فرمایا کہ وہ خطوط کا تھیلا لاؤ۔ وہ خطوط بھرا تھیلا لایا اور زمین پر پلٹ دیا۔ لشکر حر کے معروف لوگ آئے، خطوط کے عنوان دیکھے اور حر نے بھی دیکھے۔ اس کے بعد حر نے کہا ہم اس قوم سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو اس کے سامنے پیش کریں۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تمہیں ابھی تک مطلب ہی سمجھ نہیں آیا؟ اور پھر فرمایا کہ اپنا کاروان تیار کرو، ہم چلتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ہمارا راستہ روکنے والے۔ جب عورتوں اور بچوں کو پلانوں میں بٹھا دیا گیا اور باقی گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنے لگے تو حر کے لشکر سے امام حسین کا راستہ روک دیا۔ امام حسین نے تلوار لہراتے ہوئے فرمایا اے حر ابن یزید اس کارواں کو کیوں روکا ہے؟ جانے کیوں نہیں دیتا؟ تیری ماں تیرے غم میں روتی رہے۔ حر نے کہا اے فرزند رسول اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو اسے تلوار سے جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی عظمت کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ اب میں آپ کو ضرور ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا میں تمہاری بات کو نہ سوچتا ہوں نہ تمہارے ساتھ آتا ہوں، پھر تم کیا کرو گے؟ حر نے کہا کہ اگر میں اور میرے اصحاب کی جان جاتی ہے تو آسان ہے، لیکن آپ کو ابن زیاد کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ ابھی حر اور آپ کے درمیان میں مکالمے ہو رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے کاروان والوں سے فرمایا تو میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس معروف شرح جو کوفہ کو جاتی ہے کے علاوہ کوئی راستہ جان تو؟ ترماح بن عدی نے کہا اے فرزند رسول میں دوسرا راستہ جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم آگے آگے چلے اور ہماری رہنمائی کرتے جاؤ اور ہم تمہارے بتاتے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے۔ ترماح آگے آگے روانہ ہوا، امام حسین اور اہل بیت و صحابہ ان کے پیچھے چلتے رہے۔ دوسرے دن ترماح کارواں کو منزل عظیم پر پہنچا دیا۔ وہاں پر کارواں نے پڑاؤ ڈالا تو اچانک حر اپنے لشکر کے ساتھ اس منزل پر آن پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے
جب حر نے میں آپ کو نہیں جانوں دوں گا کیونکہ اب میرے سر سے پانی نکل گیا ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس میرے ساتھ ہے جسے اس نے حکم دے رکھا ہے کہ حر کے ساتھ رہنا تاکہ جو کچھ حر کہوں یا کروں تو ہر روز کی خبر ابن زیاد کو دیتا رہے۔ امام حسین کے صحاب میں سے زہیر ابن قین نے کہا، آئے فرزند رسول، اس قوم سے بات نہ کریں، ان سے جنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ان لوگوں سے جنگ کرنا آسان ہے جب تک کوئی دوسرا لشکر نہیں آتا۔ امام حسین نے فرمایا، آئے زہیر، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا، اگر یہ جنگ کریں تو پھر دفاع میں ہمیں بھی لڑیں گے۔ اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ کربلا جائیں کیونکہ فرات وہاں سے قریب ہے، بلکہ کربلا سے نہر فرات متصل ہے، اگر انہوں نے ہم سے جنگ کی تو ہم ضرور جنگ کریں گے اور خدا سے مدد اور نصرت طلب کریں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس مقام پر بیٹھ گئے۔ امام حسین نے کاغذ اور قلم لیا اور اشراف کوفہ کو، ایک جماعت کو جن کے امام کو دوستی اور اتباع کی توقع تھی، ان کو مضمون لکھے تاکہ وہ آپ کی نصرت کو پہنچ سکے۔ تو میرے سامعین سے گزارش ہے کہ اس محرم الحرام کے عشرے کے حوالے سے میں ایسی ویڈیو آپ کو خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، تو آپ سے میری التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔